مسیح یسوع کے زندہ اور پوتر نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میں ہوں خداوند کا خادم پاسٹر یونس احمد سالم، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں زبور کی تفسیر کے ساتھ۔ آئے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں، دعا مانگیں۔ وفادار آسمانی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تو ہمارا خدا ہے، تو ہمارا بادشاہ ہے۔ تیرے بڑے فضل کے لیے، تیرے ترس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ تیرے خادم پاسٹر خالد احمد ناز کے لیے اور ساری ٹیم کے لیے جو ان کے کندھے سے کندھا ملا کر تیرا کام کر رہی ہے، تیرے شکر گزار ہیں۔ تیرے کلام کو شیئر کرنا چاہتا ہوں، سامعین کے لیے برکت کا، بحالی کا، تازگی کا اور نجات کا باعث بنے۔ میری بڑی مدد فرما، یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ تو آج ہم بات کریں گے زبور نمبر 5 اس کی 7ویں آیت کے حوالے سے۔ کتاب مقدس میں سے زبور نمبر 5 اس کی 7ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے، لیکن میں تیری شفقت کی کثرت سے تیرے گھر میں آؤں گا، میں تیرا روب مان کر تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا۔ خداوند کے پاک کلام کے سبب سے آج ہمیں بڑی برکت ملے، آمین۔ تو یہ آیت جو ہم نے ابھی تلاوت کی ہے، اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہے پہلا حصہ 7ویں آیت کا کہ لیکن میں تیری شفقت کی کثرت سے تیرے گھر میں آؤں گا۔ یہاں پر زبور نویس نے جو شفقت کی کثرت ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور میرے عزیزو یہاں پر جو شفقت کی کثرت ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ شفقت کی کثرت، اور یہاں پر جس لفظ کا ترجمہ شفقت کیا گیا ہے، عبرانی زبان کا وہ لفظ ہے خسد، اور بائبل کے مختلف مقامات میں اس لفظ کا جو ترجمہ ہے وہ مختلف الفاظ میں ہوا ہے۔ یوں ہم لفظ کی جو گہرائی ہے اس تک پہنچ سکتے ہیں، لفظ کی وسعت کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پیدائش کی کتاب 19ویں باب کی 19ویں آیت میں اس لفظ کا ترجمہ فضل کیا گیا ہے۔ پھر پیدائش کی کتاب 20ویں باب کی 13ویں آیت میں اسی لفظ کا ترجمہ مہربانی کیا گیا ہے۔ پھر پیدائش کی کتاب 24واں باب اس کی 12ویں آیت میں اسی لفظ کا ترجمہ کرم کیا گیا ہے، اور انگلش میں اس کا ترجمہ کائنڈنس ہے۔ جب مہربانی ترجمہ ہوا تو انگلش میں اس کا ترجمہ کائنڈنس ہے، جب اس کا ترجمہ فضل ہوا تو اس کا ترجمہ مرسی، انگلش میں مرسی ہے۔ اور پھر جب پیدائش کی کتاب 32واں باب اس کی 10ویں آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پر اس کا ترجمہ رحمت ہے، اور انگلش میں مرسیز ہے۔ اور پھر پیدائش کی کتاب 39واں باب اس کی 21ویں آیت میں اردو میں اس کا ترجمہ رحم ہے، اور انگلش میں مرسی کا لفظ یوز ہوا ہے۔ خروج کی کتاب 37واں باب اس کی 6 آیت میں اس لفظ کا ترجمہ شفقت ہے، اور انگلش میں یہاں پر گڈنس ہے۔ تو یاد کریں لفظ جو عبرانی زبان کا خسد یہاں ہے، کتنے تراجم اس کے موجود ہیں، اور اس سے ہم لفظ کی وسعت کا، گہرائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ زبور نویس جو ہے خدا کی شفقت کی کثرت کی بات کرتا ہے، اور یہ لفظ بائبل کے اندر خدا کی شفقت کی کثرت اس سینس میں استعمال ہوا ہے۔ یہ لکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ شفقت میں غنی ہے، اور اس بات کا تجربہ مقدس موسیٰ کو ہوا کہ خدا شفقت میں غنی ہے، یعنی شفقت میں وہ بہت عظیم ہے، شفقت میں وہ بہت گریٹ ہے،
मुक़द्दस मूसा को इस बात का तजर्बा हुआ कि खुदा शफ़क़त में गनी है, और इसके लिए गिनती की किताब उसका 14वां बाब 18वीं आयत। हवाला जात इसलिए नहीं पढ़ना चाहते, फिर बहुत देर लगेगी, तो वक्त को बचाने की खातर जो है ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ और हवाला नहीं पढ़ रहे, ताकि वक्त जो है वो बताया जा सके। योएल नबी को भी इस बात का जो है मुकाशफा हुआ कि खुदा जो है वो शफ़क़त में गनी है। योएल की किताब 2 बाब 13वीं आयत। नहमिया को भी ये बात उस पर वाज़े हुई। नहमिया 9वां बाब 17वीं आयत। और यूना जो है उसको भी इस बात का पता चला, और उसने कहा कि खुदा मैं तो तुझसे जब अपने वतन में ही था ये कहता था कि तू जो है शफ़क़त में गनी है। तो ये यूना की किताब जो है उसका 4 बाब 2 आयत में आपको मिल सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम ये बात करते हैं शफ़क़त में गनी, इंग्लिश ने ग्रेट काइंडनेस दिया है, और ये सेंस है कि खुदा बड़ा ही रहीम है, बड़ा ही खुदा शफीक है, बड़ा रहीम है, बड़ा शफीक है। और फिर ये भी आपको मिलेगा बाइबल के अंदर कि तेरे बड़े फजल से। तो यहाँ पर मैग्नीफाइड मर्सी का लफ्ज़ इंग्लिश में यूज़ हुआ है, और उर्दू में बड़ा फजल यहाँ लिखा है। एक और सेंस मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जब ये शफ़क़त की कसरत है तो फिर खुदा ही है जिसके पास कसरत की जिंदगी है। यानी शफ़क़त भी कसरत से है और जिंदगी भी उसके पास कसरत की जिंदगी है। और दाऊद नबी की जब हम बात करते हैं कि उसने जब मर्दमशुमारी की, तो मर्दमशुमारी करने के बाद जब वो परेशान हो गया, बेदिल मायूस हो गया, तो उसको ये पता चला कि मैंने गलत किया है, मैंने गुनाह किया है। तो उसके सामने फिर 3 जो है वो ऑप्शन रख दी गई कि इसके लिए ये है कि कहत रहेगा 7 साल का, फिर 3 महीने तू दुश्मनों के आगे आगे भागा रहेगा, फिर 3 दिन तक मरी होगी। तो दाऊद ने ये कहा कि खुदा जो है उसकी रहमतें जो हैं वो अजीम हैं। और ये मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। ये सैमुअल की 2 किताब है और उसका 24वां बाब और 14वीं आयत से आपको मिल सकता है। सैमुअल नबी की 2 किताब उसका 24वां बाब है और उसकी 14वीं आयत से। दाऊद ने जाद से कहा, मैं बड़े शिकंजे में हूँ, हम खुदावंद के हाथ में पड़ें, क्योंकि उसकी रहमतें अजीम हैं, पर मैं इंसान के हाथ में ना पड़ूं। तो यहाँ पर दाऊद कहता है खुदा की रहमतें अजीम हैं। तो यहाँ पर जब हम खुदा की शफ़क़त की जो कसरत है इसकी बात करते हैं, शफ़क़त की कसरत, रहमतें अजीम, तो ये बड़ी खूबसूरत इनकी आपस में मैचिंग है। खुदा की रहमतें अजीम हैं, खुदा यानी बड़ा रहम करने वाला है, वो मर्सीफुल है। और जब हम ये कहते हैं कि उसकी शफ़क़त की जो कसरत है, तो ये ज़ाहिर करती है कि खुदा शफ़ीक खुदा है। दीगर जगहों पर हमने पढ़ा है कि खुदा शफ़क़त में गनी है। लिहाजा शफ़क़त की कसरत से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि खुदा शफ़ीक खुदा है, खुदा रहीम खुदा है, और खुदा फजल से भरा हुआ खुदा है, और खुदा शफ़क़त में गनी है, और वो रहम करता और तरस खाता है
اور مہربان ہوتا ہے۔ تو یہاں زبور نویس شفقت کی کثرت کی بات کرتا ہے۔ عبرانی زبان میں جو کثرت کے لیے یہاں لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے روو۔ یہاں پر جو استعمال ہوا ہے روو، اور اس کا ترجمہ پیدائش کی کتاب 16ویں باب کی 10ویں آیت میں کثرت اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور انگلش میں یہاں پر ملٹیٹیوڈ ہے۔ پھر پیدائش کی کتاب 27ویں باب کی 28ویں آیت میں اس کا ترجمہ بہت سا کیا گیا ہے، اور انگلش میں یہاں پر پلنٹی ہے۔ اور پھر خروج کی کتاب 15ویں باب کی 7ویں آیت میں اسی کا ترجمہ یہاں پر عظمت کیا گیا ہے، اور انگلش میں گریٹنس ہے۔ اور پھر احبار کی کتاب 25ویں باب کی 16ویں آیت میں اردو میں اس کا ترجمہ یہاں پر کیا گیا ہے زیادہ، اور انگلش میں یہاں پر ملٹیٹیوڈ ہے۔ استثناء کی کتاب اس کے 10ویں باب کی 47ویں آیت میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے بڑھنا، اور انگلش میں ملٹیٹیوڈ ہے۔ اور استثناء 28ویں باب کی 22ویں آیت میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہے فراوانی۔ پھر یشوع کی کتاب 9واں باب اس کی 13ویں آیت میں اس کا ترجمہ اردو میں دراز اور انگلش میں لانگ کیا گیا ہے، اور سیمول کی پہلی کتاب پہلے باب کی 16ویں آیت میں اس کا ترجمہ ہجوم کیا گیا ہے۔ تو یاد کریں کہ کس قدر یہ لفظ وسیع معنی رکھتا ہے۔ تو یہاں پر زبور نویس خدا کی بہت زیادہ جو شفقت ہے اس کی بات کرتا ہے، خدا کا جو بہت بڑا فضل ہے اس کی بات کرتا ہے، خدا کی رحمت جو عظیم رحمت ہے اس کی بات کرتا ہے، اور خداوند جو شفقت میں غنی ہے اس کی بات کرتا ہے۔ اور بائبل کے اندر یہ آپ کو بارہا ملے گا کہ وہ شفقت میں غنی ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ مہربان ہونے میں گریٹ ہے، فضل کرنے میں وہ گریٹ ہے، عظیم ہے، اور اس سے ہم خدا کے رحم کا، خدا کے ترس کا اور خدا کی شفقت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس سے پیشتر کہ میں آگے بڑھوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، زبور نویس کہتا ہے کہ شفقت کی کثرت سے تیرے گھر میں آؤں گا، یعنی اس پر خدا کا ایک خاص فضل ہوا ہے اور خاص مقصد کے لیے ہوا ہے۔ تو وہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں تیرے گھر میں آؤں گا۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم خدا کے فضل کے طفیل، خدا کی شفقت کے سبب سے خدا کے گھر میں آ سکتے ہیں، اور خدا کے لوگوں پر مختلف مقاصد کے لیے خدا کا فضل ہوتا ہے، اور مختلف کاموں کے لیے خدا اپنے لوگوں پر مہربان ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پر زبور نویس اس بات کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ مجھ پر تیری جو شفقت ہے یہ کثرت سے ہے، اور اس وجہ سے میں تیرے گھر میں آ سکتا ہوں۔ تیرا جو فضل مجھ کو ملا ہے اس وجہ سے میں تیرے گھر میں آ سکتا ہوں، اور تیرے فضل سے میں تیرے گھر میں آ سکتا ہوں۔ اور میرے عزیزو یہاں پر یہ بڑی بات ہے، خوبصورت بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں ایسا شخص خوش نصیب ہے جس کا رخ خدا کے گھر کی طرف ہے۔ ایسا شخص خوش نصیب ہے جس کی توجہ، جس کا دھیان اور گیان خدا کے گھر کی طرف ہے، کیونکہ زبور نویس زبور 84 میں یہ فرماتا ہے کہ ایک دن جو تیرے گھر میں گزرے، تیری بارگاہ میں گزرے، تیری حضوری میں گزرے، وہ ہزاروں دنوں سے بہتر ہے۔ تو یہاں پر زبور نویس خدا کے گھر میں آنے کے لیے وہ کہتا ہے یہ مجھ پر خدا کی شفقت ہو گئی ہے، یہ مجھ پر خدا کی عظیم رحمت ہو گئی ہے، یہ مجھ پر خدا کا بڑا فضل ہو گیا ہے، اس لیے میں خدا کے گھر میں آؤں گا۔ تو بڑی خوبصورت بات میرے عزیز، یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے، یہاں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم غور کرتے اس بات پر
تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم پر خدا کی عظیم شفقت ہوئی ہے، اور یہ ہوئی کس کے لیے؟ یہ خدا کے گھر میں جانے کے لیے ہوئی ہے۔ اور مختلف لوگوں پر خدا کی شفقت جو ہے مختلف مقاصد کے لیے ہوتی ہے۔ مختلف لوگوں کی زندگی میں خدا کا فضل جو ہے مختلف کاموں کے لیے ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پالوس رسول کی زندگی میں بھی خدا کا فضل جو ہے وہ کام کر رہا تھا، اور اس نے اس بات کا اعتراف کیا، اس بات کا اعلان کیا کہ میں جو کچھ بھی ہوں خدا کے فضل سے ہوں۔ آپ اس کی رسالت کو دیکھیے، آپ اس کی اچھی خدمت کو دیکھیے، مؤثر خدمت کو دیکھیے، خوبصورت اور مؤثر بشارت کو دیکھیے، تو وہ کہتا ہے میں جو کچھ بھی ہوں خدا کے فضل سے ہوں۔ ابھی میں نے بات کی، یہاں پر شفقت کے لیے جو لفظ خسد استعمال ہوا ہے اس کا ترجمہ فضل بھی کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہر شخص کی زندگی میں جو خدا کی شفقت ہے، ہر شخص کی زندگی میں جو خدا کا فضل ہے، خدا کا رحم اور مہربانی ہے، وہ مختلف مقاصد کے لیے ہوتی ہے۔ کسی کی زندگی میں اس لیے ہوا کہ وہ خداوند کے کلام کی خدمت کرے، اور کسی کی زندگی میں گواہی کے لیے ہوا، اور کسی کی زندگی میں کسی نہ کسی اور طرح ہوا تاکہ وہ دوسروں کو مضبوط کرے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں زبور نویس اعلان کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے کہ مجھ پر خداوند کی شفقت جو ہے وہ کثرت سے ہے، مجھ پر خداوند کا رحم اور فضل جو ہے وہ کثرت سے ہے، کیونکہ اسی لفظ کا ترجمہ رحم بھی کیا گیا ہے، فضل بھی، مہربانی بھی کیا گیا۔ ابھی میں نے آپ کو یہ پہلے بتائے۔ تو ہر شخص کی زندگی کے اندر یہ جو خدا کی شفقت ہے، خدا کا فضل ہے، خدا کا رحم ہے، یہ ہر شخص کی زندگی کے اندر ہوتا ہے، لیکن سب کی زندگی کے اندر یہ فرق مقاصد کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر زبور نویس خدا کے گھر میں آنے کی بات کرتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ خدا کے گھر میں جو آنا ہے یہ خدا کے فضل کے سبب سے ہے، خدا کی شفقت کے سبب سے ہے، خدا کے رحم کی بدولت ہے، اور تب ہم خدا کے گھر میں آ سکتے ہیں، اور یہ زبردست بات ہے۔ اور اگر آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، اگر آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں تو مت سوچئے یہ میری بڑی اچھی کاوش ہے، میں بہت زبردست ہوں کیونکہ میں خدا کے گھر میں آتا ہوں، صبح بھی آتا ہوں، شام بھی آتا ہوں۔ میرے بھائی، یہ آپ کی کاوش نہیں ہے، یہ آپ کو توفیق دی گئی ہے، آپ کو فضل مل چکا ہے، اور آپ پر خدا کی شفقت کی کثرت ہو چکی ہے کہ آپ کا رخ خدا کے گھر کی طرف ہے، اور خدا کے گھر میں آپ آ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کے گھر کے اندر آنے کے بڑے فوائد ہیں، اور زبور نویس ان سے آگاہ ہے، واقف ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب وہ زبور نمبر 121 کو ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، اس کو ہم پنجابی میں گاتے ہیں، اکھیاں چکنا ہاں میں ول پہاڑاں، مدد لئی میں کس نوں پکارا۔ اور میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاتا ہوں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہاں پر یاد کیجئے کہ وہ اپنے خدا کی بات کرتا ہے، کیونکہ پہاڑ پر ہیکل تھی، اور یاد کریں ہیکل کے اندر عہد کا صندوق تھا، تو وہ خدا کے گھر کی طرف آنکھ لگاتا ہے، اور اس کے لیے وہ مدد مانگتا ہے۔ اور خدا کے گھر کے ساتھ اٹیچ ہونے کے بڑے فوائد ہیں، خدا کے گھر کے ساتھ جڑے رہنے کے بڑے فوائد ہیں، اور یقیناً جن کا رخ خدا کے گھر کی طرف ہوتا ہے وہ خدا کے گھر سے برکت پاتے ہیں، تازگی پاتے ہیں، اور برکات حاصل کرتے ہیں۔ اور وہ ایسا نہیں ہے کہ خدا کے گھر میں آتے ہیں اور وہ کچھ حاصل نہیں کرتے۔ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، حنا کو دیکھیے، حنا، اور حنا جو ہے وہ خدا کے گھر میں آئی، اس نے خدا کے گھر کا رخ کیا، اور اس کا جو پرابلم ہے وہ حل ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے آنسو خدا نے پونجھ دیے، اس کی شرمندگی خدا نے اس سے دور کی، اس کی مصیبت اس سے دور کر دی،
اور اب وہ سر اٹھا کر چل سکتی ہے. پہلے شرمندگی سے اس کا سر جو تھا وہ جھکا ہوا تھا. تو یقیناً یہ اس لیے حل ہوا کہ اس کا جو رخ ہے وہ خدا کے گھر کی طرف تھا. اور جب خدا کے گھر کی طرف رخ تھا تو خدا کی طرف سے حنا کو بیٹا ملا, قوم کو بہت بڑا نبی ملا, اور خدا کو ایک خوبصورت اس کا بندہ ملا. تو دیکھیں یہ تینوں کے لیے فائدہ ہو گیا. حنا کو بیٹا ملا, خدا کو خوبصورت اس کا بندہ ملا, اور قوم کو ایک بہت بڑا نبی اور قاضی ملا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ خدا کے گھر کا رخ کرنے کی وجہ سے ہے. نئے عہد نامے کے اندر بھی ایک حنا ہے, اور وہ عاشر کے قبیلے سے تھی, اور جب یسوع مسیح کو ہیکل میں لے کر گئے تو وہ وہاں تھی, اور لکھا ہے 84 برس سے وہ بیوہ تھی. تو حنا جو ہے دعاؤں اور روزوں کے ساتھ ہیکل کے ساتھ اٹیچ ہے. یہ حنا جو ہے عاشر کے قبیلے کی تھی, اور اس کا جو دلچسپی ہے وہ خدا کے گھر کے ساتھ ہے, ہیکل کے ساتھ ہے. تو سیمول کی ماں حنا بھی ہیکل میں آئی اور دعا کرنے لگی. تو یقیناً جو خدا کے گھر کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, جن کا رخ خدا کے گھر کی طرف ہوتا ہے, جن کی توجہ اور نگاہ خدا کے گھر کی طرف ہوتی ہے, وہ برکت پاتے ہیں, اور کئی طرح سے وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں, اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے, بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی وہ برکت کا باعث بنتے ہیں. تو یہاں پر زبور نویس کہہ رہا ہے کہ میں تیری شفقت کی جو کثرت ہے اس سے تیرے گھر میں آؤں گا. تو یہ زبردست بات ہے. یہ خدا کی شفقت اس شخص پر ہے, اور وہ شفقت کی وجہ سے خدا کے گھر میں آنا چاہتا ہے. اور میں امید کرتا ہوں اپنے خدا کے کلام کے تھرو برکت پائی ہے. مزید برکت پانے کے لیے آپ دیکھتے رہیے PMI TV.